الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن بك ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا اللهم صل على سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے اس درس میں ہم پری وار اسٹریٹجیز ایٹ احد کو ڈسکس کریں گے کہ مسلمانان مدینہ جب مقام احد پر پہنچے اور وہاں سے کفار مکہ جو مقام احد پر پہنچ کر کیمپ آؤٹ ہوئے، تو اب دونوں نے اس مقام پر پہنچ کے کیا اسٹریٹجیز اپنائیں۔ کفار مکہ کو اپنی طاقت کا غرور تھا، ان کے پاس ساز و سامان تھا، ان کے پاس فوج تھی، اور یہاں پہ مسلمانان مدینہ کا مورال ہائی تھا۔ بدر کے بعد تعداد کم تھی، تھوڑے سے دکھی بھی ہوئے تھوڑے وقت کے لیے جب 1/3 فورس نکل گئی منافقین کی، لیکن اللہ نے پھر ان کے دل مضبوط کی۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بھی بڑے اسٹریٹجکلی اپنی فورسز کو یہاں پہ تعین کیا کہ جو آپ سے آؤٹ نمبرڈ فورس ہے اس کو ڈیل کیا جا سکے احسن طریقے سے۔ تو ان تمام باتوں کو انشاءاللہ آج کے اس حلقے میں ڈسکس کریں گے، پھر انشاءاللہ نیکسٹ حلقے میں ہم فل فلج جو وار ہوئی اس کو ڈسکس کریں گے تاکہ اس کی ڈیٹیلز پتہ چلیں۔ پھر انشاءاللہ اس کے اگلے درس میں ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے کہ جنگ کے بعد کیا ہوا اور کس طرح معاملہ ختم ہوا، اور اس ضمن میں جو قرآنی آیات نازل ہوئی وہ ہم آہستہ آہستہ ڈسکس کرتے رہیں گے۔ تو انشاءاللہ اس درس میں ہماری فل فلج کوشش یہی ہوگی کہ ہم ان تمام اسٹریٹجیز کو سمجھیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنائی اور کفار مکہ کی کیا اسٹریٹجیز تھیں، تو تاکہ پھر جنگ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ تو یہ جو مقام احد ہے یہ مدینے کے شمال میں ہے، کوئی 3 میل کے فاصلے پر، اور یہ ایسا پھیلا ہوا ہے۔ اس کو ذرا سمجھیں گے تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم when he stationed his forces at this point what were some of the strategies that he kept in mind، کہ اس سے اس لوکیشن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بجائے اس کے کہ کفار مکہ سے پلینز میں نکل کر لڑائی کرتے، کیونکہ وہ تو پلینز میں آپ کا انتظار کر رہے تھے، تو اس کے لیے آپ کو بنی عبد الاشہل کے محلات سے گزر کر پھر ان سے لڑنا پڑتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم took a back route۔ وہ بیک راؤٹ لینے سے ہوا یہ کہ بجائے اس کے کہ آپ عبد الاشہل کے محلات سے نکلتے، آپ پیچھے سے آئے، اور پیچھے سے آ کر آپ احد پہاڑ اور جبل عنین کے درمیان کے علاقے میں ایک ایسا ٹرائنگل بنتا تھا جس کو آپ سمجھ لیں کہ فلپ فلاپ جو چپل ہوتی ہے اس کے اندر جو بیچ میں ٹرائنگل بنتا ہے نا، اسی طرح کا ٹرائنگل ادھر بنتا تھا۔ It was not a perfect triangle but just so that you can understand۔ اور اس کے ایک اینڈ پہ اوپننگ تھی جو وائٹ تھی، اور دوسرے اینڈ پہ اوپننگ تھی جو دوسرے اینڈ پہ جو کلوز اینڈ تھا وہاں پہ جا کے وہ نیرو ہو جاتا تھا۔ تو آپ کو ایک طرف سے تو پہاڑوں سے پروٹیکشن مل رہی تھی، دوسری طرف اس کا یہ فائدہ تھا کہ وہ پہاڑ جو ہے وہ ایسے اونچائی کی طرف جاتا تھا جیسے جیسے آپ نیرو اینڈ کی طرف جاتے تھے۔ تو فلپ فلاپ چپل کا جو ٹرائنگل ہوتا ہے اندر کا وہ تو نیچے کی طرف سٹیپ ہوتا ہے، لیکن یہ اوپر کی طرف تھوڑا سا سٹیپ تھا۔ تو اس سے فائدہ یہ ہوا کہ اگر آپ اوپر سٹیشنڈ ہوں تو اب دشمن تو آپ کے نیچے ہے، you have a better command of the situation۔ 3 طرف تو آپ پہاڑوں سے پروٹیکٹڈ ہیں، اور اوپر سے آپ اوپر کی طرف ہیں، تو اوپر سے اس کو نیچے ڈھکیلنا آسان ہوتا ہے، جو نیچے سے چڑھ رہا ہوتا ہے اس کے لیے اوپر والوں کو کرش کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو آپ اوپر جا کے کیمپ آؤٹ ہوئے، اور ایسے علاقے میں جا کے کیمپ آؤٹ ہوئے کہ جو ہر طرف سے 3 طرف سے ماؤنٹین سے گھرا ہوا تھا، اور اس کے بالکل سامنے وہ جبل رماح ہے جس کے اوپر آپ نے اسٹیشن کیا تھا اپنے تیر اندازوں کو، 50 تیر اندازوں کو وہاں اسٹیشن کیا گیا، اور ان کے ایک لیڈر کو چنا گیا کہ بھئی اب آپ نے اس کی بات ماننی ہے۔ تو جبل عنین جو ہے اس کو اب جبل رماح بھی کہتے ہیں، کیونکہ رمی جو ہے وہ آپ تیر کو کہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے چونکہ وہاں کے تیر انداز موجود تھے اس لیے وہ جبل رماح ہے۔ تو اب ان دونوں جگہوں کے درمیان ایک ایسے نالا سا بنا ہوا تھا۔ ہوتا یہ تھا کہ وہ پہاڑی علاقہ ہے، تو جب بارش ہوتی تھی تو اوپر سے پانی بہہ کے نیچے آتا تھا، جب پانی بہہ کے نیچے آتا تھا تو پانی کا بہاؤ اتنا تیز ہوتا تھا کہ پانی کے بہنے سے ایک وہاں پہ مسلسل ایک نالا کا سا پیتھ بن گیا تھا۔
تو جب پانی نہیں ہوتا تو وہ سوکھا ہوتا، جب پانی ہوتا تو پھر اس میں پانی ہوتا. تو جبل عنین اور جبل احد کے یہ درمیانی علاقے میں وہ ایک نالا سا وہاں بہتا تھا. تو وہ بھی ایک اسٹریٹجکلی ہیلپ اس طرح ہو گئی کہ اگر کسی نے ان تیر اندازوں پہ حملہ کرنا ہے تو اس نے پہلے نالے میں نیچے اترنا ہے، پھر نالے پہ اوپر چڑھنا ہے، پھر وہ تیر اندازوں کے اس چھوٹے سے پہاڑی کی طرف پہنچے گا. تو وہ ایک تھوڑی سی اسٹریٹجک ہیلپ ہو گئی کیونکہ وہ نالا خشک تھا لیکن اس کی اونچائی اور نیچائی تو تھی اپنی جگہ پہ برقرار. تو ایک وہ ہو گیا. پھر اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پلین میں لڑنا نہیں چاہتے تھے، اور پلین میں ہونے کی وجہ سے وہ مدینے کو فیس کر رہے تھے. ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کو کسی کارنر میں وہ پیچھے موڑ کے یا سائڈ پہ کر کے وہ مدینے کی طرف رخ کریں. تو آٹومیٹکلی آپ کا اس لوکیشن میں آنے کا ایک اور بینیفٹ یہ ہوا کہ اب ان کا لشکر مجبور ہو گیا مدینے کو فیس کرنے کے بجائے مدینے کو پیٹھ کرنے کے لیے، کیونکہ اب مسلمان مدینے کو فیس کر رہے ہیں اور مسلمانوں کی پیٹھ احد کی طرف ہے. تو مسلمانوں سے لڑنے کے لیے اب ان کو احد کو فیس کرنا ہے اور پیٹھ مدینے کو کرنی ہے. تو آٹومیٹکلی ان کا ڈائریکشن بھی چینج ہو گیا. تو بڑی اسٹریٹجکلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ لوکیشن چنی تاکہ قلیل التعداد ہونے کے باوجود کہ آپ کی جو آپ کے ساتھ جو لوگ تھے وہ کم تھے بنسبت وہ لوگ جو کفار کے ساتھ تھے، تو آپ کی کوانٹٹی کم ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم wanted to have an advantage over these people. ایک تو آپ لوگ اس جگہ سے زیادہ اچھی طرح واقف تھے، اس لیے آپ چاہتے تھے کہ لوکیشن ایسی چنی جائے جو ہر لحاظ سے اسٹریٹجک ہو، ہر لحاظ سے اس میں ایک اپر ہینڈ ہو آپ کا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لشکر سے خطاب فرمایا. اب سارا خطاب تو یہاں پہ میں ڈسکس نہیں کروں گا آپ سے، اس خطاب کے چند اقتباسات ہیں جو کچھ ایکسٹریکشنز ہیں وہ میں آپ سے یہاں پہ ڈسکس کروں گا. مثال کے طور پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ شروع کیا تو آپ نے کہا کہ اے لوگوں، میں تمہیں اس چیز کی وصیت کرتا ہوں جس کا حکم اللہ نے مجھے اپنی کتاب میں دیا ہے کہ میں اس کی اطاعت کروں اور حرام کاموں سے باز رہوں. آج تم اجر اور ثواب کے مقام پر کھڑے ہو. جس نے اس مقام کو یاد رکھا اور پھر اس نے اپنے نفس کو صبر، یقین، جہد مسلسل اور خوش دلی کا خوگر بنایا. اب یہ بڑے امپورٹنٹ الفاظ ہیں اگر آپ غور کریں. مسلمان جو ہیں وہ تعداد میں کم ہیں، کفار تعداد میں زیادہ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایز اے لیڈر آف دیز پیپل نیڈ ٹو میک شیور کہ یہ چارجڈ ہوں. یہ بدر کے بعد جو اپنا مورائل ہائی کر چکے ہیں یہ دوبارہ ہائی مورائل کے ساتھ زمین پہ اتریں، میدان جنگ میں اتریں. تو آپ نے فرمایا کہ تم اجر اور ثواب کے مقام پر کھڑے ہو. پھر جس نے آج کے دن اپنے نفس کو صبر، یقین، جہد مسلسل اور خوش دلی کا خوگر بنایا، یعنی آج کے دن جس نے صبر کیا، جس نے اللہ پہ یقین رکھا، جس نے اپنی حتی الامکان کوشش کی اور اپنے دل میں کوئی بھی وساوس کو آنے نہیں دیا، آج اسی کے لیے یہ دن ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیز مزید یہ فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ دشمن سے جہاد کرنا مشکل کام ہے. کم لوگ ہیں جو اس صبر آزما مرحلے میں ثابت قدم رہتے ہیں بجز ان لوگوں کے جنہیں اللہ سیدھے راستے پر پختہ کر دیتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ اسی کا ساتھی ہوتا ہے جو اس کا فرما بردار ہوتا ہے، اور بے شک شیطان اس کا ساتھ ہوتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے. اے لوگوں، اللہ نے یہ چیز اثر نو میرے سینے میں ڈالی ہے کہ جو شخص حرام کام کرتا ہے اللہ اپنے درمیان اور اس کے درمیان جدائی ڈال دیتا ہے، اور جو شخص اس حرام سے اللہ کی رضا کے لیے منہ موڑتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. آہا سبحان اللہ. اگر آپ دیکھیں تو کتنی خوبصورت بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ان لوگوں کے لیے بھی اور آنے والے لوگوں کے لیے بھی کہ حرام کام سے اجتناب کرو. جو کرتا ہے اللہ سے دوری اختیار کرتا ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے باز رہتا ہے اللہ سے قربت اختیار کرتا ہے. اور پھر فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اور اس کے فرشتے اس پر 10 بار درود بھیجتے ہیں. اللہ اکبر. اور اب اگلا جملہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم اس بات کو نہیں سمجھتے. جو شخص احسان کرے کسی مسلمان پر یا کافر پر تو اس کا اجر اللہ پر لازم ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اب آپ دیکھیں اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ احسان صرف مسلمان کے ساتھ ہوتا ہے. احسان انسان کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے مذہب کے ساتھ نہیں ہوتا. تو مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ ہر ایک پر احسان کرے. یہ تو اللہ کے رسول جنگ میں فرما رہے ہیں، تو سوچے عام زندگی میں اس کی امپلیمنٹیشن کتنی زیادہ ہوگی
کہ کسی کی مدد کرنے کے لیے یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا مذہب کیا ہے. مسلمان کا کام ہے احسان کرنا اور اس کا اجر اللہ سے طلب کرنا، دنیا سے نہیں. اس لیے اللہ کے رسول نے کہا اس کا اجر اللہ پر لازم ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. نیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس پر جمعہ فرض ہے. اللہ اکبر، کتنے لوگ ہیں جو جمعے سے غافل رہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت جنگ میں اس حکم کو فرما رہے ہیں تو سوچے کتنا ضروری ہے. اب آگے بات سنیں. ہاں اگر وہ بچے ہوں جو کہ نابالغ ہوں، یا عورتیں ہوں، یا بیمار ہوں اور یا غلام ہوں، تو ان پر جمعہ اگر نہ پڑے تو اللہ تعالیٰ کا کوئی مواخذہ نہیں ہے، کیونکہ ان پر فرض نہیں ہے. لیکن عام حر بالغ مردوں پر اس کا پڑھنا فرض ہے. جو شخص نماز جمعہ سے بے پرواہی کرتا ہے اللہ اس سے بے پرواہی کرتا ہے. اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے سے بے پرواہی کرے گا اللہ اس سے بے پرواہی کرے گا. اور پھر فرمایا کہ میرے دل میں جبریل نے یہ بات ڈال دی ہے کہ کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مرے گا یہاں تک کہ اپنا رزق کا آخری لقمہ بھی پورا حاصل کر لے، اور وہ اس سے ذرا کم نہ ہوگا. اور رزق طلب کرنے میں خوبصورت ذرائع اختیار کرو، اور رزق کے ملنے پر تاخیر تمہیں اس بات پر برانگیختہ نہ کرے کہ تم اللہ کی نافرمانی کے ذریعے سے اسے طلب کرو. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر رزق میں ملنے میں تھوڑی کمی ہو جائے تو do not take the means which are haram, do not take the means that will upset Allah subhanahu wa ta'ala، بلکہ صبر کرو. وہ رزق دے گا جب تک تمہارا رزق اس دنیا میں ہے، وہ تمہیں رزق دے گا تو اس کے لیے کوئی غلط طریقے اختیار نہ کرو. پھر فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے حلال اور حرام دونوں کو بیان کر دیا ہے، ان کے علاوہ ان کے درمیان جو مشتبہ چیزیں ہیں ان کو بھی بیان کر دیا ہے. تو پھر بہتر یہ ہے کہ مشتبہ سے بھی بچا جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مشتبہ کرتے کرتے حرام کی طرف انسان نکل جائے. تو یہ تو تقوی کا معیار ہے کہ وہ جو متقی ہوتے ہیں وہ تو مشتبہ سے بھی بچتے ہیں، وہ حلال کے دائرے میں رہتے ہیں. اور پھر تقریر میں آپ نے بہت ساری اور باتیں بھی فرمائیں، لیکن یہ چند پوائنٹس تھے جو میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے میں پیش کروں. تو جس جگہ مسلمانوں نے مدینہ نے کیمپ کیا احد کے پاس، وہاں پر ایک چھوٹا سا پہاڑی ٹیلہ تھا جو عنین کے نام سے مشہور تھا، اور یہ وہی ٹیلہ ہے جو اب جبل رماح کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں 50 ماہر تیر اندازوں کو متعین فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر ہدایت کی کہ یہ تمام 50 کے 50 لوگ سفید رنگ کے کپڑے پہنے تاکہ دور سے دیکھنے سے محسوس ہو، پتہ چلے کہ کون ہمارے ہیں اور کون دشمن کے ہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خاص طور پر تاکید کی کہ وہ سفید رنگ کے کپڑے پہنے. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کچھ خاص انسٹرکشنز دیں جو یہاں پر بیان کرنا بہت ضروری ہے. ایک انسٹرکشن تو آپ نے ان کو یہ دی کہ اگر گھڑ سوار ہم پر حملہ کریں تو آپ لوگوں نے ان پر تیروں کی بوچھاڑ برسا دینی ہے کہ وہ اس طرف سے تو ہرگز حملہ نہ کر سکیں. اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ مسلمانان مدینہ جہاں کیمپ تھے اور جہاں نکل کر لڑنے والے تھے مشرکین مکہ سے، وہاں پر ایک یہی جگہ تھی جہاں سے پیچھے کی طرف سے وہ حملہ کر کے مسلمانوں کے اوپر حاوی ہو سکتے تھے. تو پیچھے سے حملہ روکنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ٹیلے پر ان 50 تیر اندازوں کو متعین فرمایا تاکہ پیچھے سے کوئی ہم پہ حملہ نہ کر سکے. تو اب ہم پیچھے سے بھی سیکیور ہو گئے اور سائیڈ سے بھی سیکیور ہو گئے، تو اب ہم نے سامنے کی طرف لڑنا ہے. تو اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک خاص انسٹرکشن دی کہ آپ نے اپنے مورچوں میں ڈٹے رہنا ہے چاہے کچھ ہو جائے. یہاں تک کہ بعض روایتوں میں یہاں تک الفاظ آتے ہیں جو بڑے سخت الفاظ ہیں. آپ نے کہا کہ اگر ہم سب کے سب مارے جائیں اور جنگل کے بھگیاڑ آ کر ہماری لاشوں کو نوچ رہے ہوں، ہماری بوٹیوں کو کھا رہے ہوں، تب بھی آپ نے نیچے نہیں اترنا ہے. اتنے سخت الفاظ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال کیے کہ آپ نے کسی صورت میں مورچوں کو نہیں چھوڑنا ہے، آپ نے اس جبل پہ سے، اس ٹیلے پہ سے نہیں اترنا ہے.
اور جب تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ بھی فرمائے کہ جب تک میں آپ کی طرف یہ پیغام نہ بھیجوں، خصوصی پیغام کہ ہاں اب آپ مورچوں سے اتر سکتے ہیں، تب تک آپ نے مورچوں سے نہیں اترنا ہے۔ آپ نے فرمایا کان کھول کر سن لو، جب تک تم اپنی جگہ پر ڈٹے رہو گے ہم غالب رہیں گے۔ اے اللہ گواہ رہنا کہ میں انہیں سمجھانے میں اپنا فرض ادا کر چکا ہوں۔ ان ارشادات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب اپنے باقی لشکر کی طرف توجہ دی کہ اب اس لشکر کو کیسے آرگنائز کیا جائے۔ تو اس زمانے میں جب جنگیں کی جاتی تھیں تو ایک میمنہ اور ایک میسرہ، یہ دو چیزیں ہوا کرتی تھیں کہ ایک رائٹ ونگ اور ایک لیفٹ ونگ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میمنہ کی قیادت حضرت زبیر بن عوام کو دی اور میسرہ کی قیادت حضرت منظر بن عمر کو دی کہ میسرہ کے آپ کمانڈر ہیں حضرت منظر بن عمر، اور میمنہ کے آپ کمانڈر ہیں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ قریش نے علم برداری کا منصب کس کو دیا ہے؟ Who is their flag bearer؟ کس قبیلے کو فلیگ بیئرنگ کی رسپانسبلٹی دی گئی ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ انہوں نے بنی عبد الدار کو یہ منصب دیا ہے، اور بنی عبد الدار میں سے طلحہ بن ابی طلحہ کو دیا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نحن احق بالوفاء منہم، ہم ان سے زیادہ وفا کرنا جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی کچھ بنی عبد الدار کے لوگ تھے جو مسلمان ہو گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا کہ کہیں ان کو یہ فیل نہ ہو کہ وہاں اگر ہم ہوتے تو ہمیں یہ منصب ملتا کہ ہم فوج کا جھنڈا اٹھاتے۔ اب چونکہ ہم یہاں ہیں اور ہم کوئی اتنا بڑا قبیلہ نہیں ہے تو کہیں اس وجہ سے ہمیں یہ منصب نہ ملا ہو۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب ابن عمیر کو بلایا، کیونکہ وہ بنی عبد الدار سے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں علم دیا اور کہا کہ مصعب آپ جو ہیں ہمارے فلیگ بیئرر ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was extremely intelligent and extremely strategic person۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک زاویے کا خیال رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب میدان چنا تو میدان بھی ایسا چنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کم فورس ہونے کے باوجود آپ کو ایڈوانٹیج مل جائے، اور جب آپ نے منصب عطا کیے تو اس میں بھی آپ نے بڑا خیال رکھا۔ خیر بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روز 2 زرہیں زیب تن فرمائی۔ اس روز مسلمانوں کا جو شعار تھا وہ تھا امت امت، یعنی اے اللہ ان کافروں کو ہلاک کر دے۔ اچھا، دوسری طرف ذرا مشرکین کے کیمپ کا بھی جائزہ لیتے ہیں کہ وہاں پر تو 3000 کا لشکر تھا، تو ڈیفینیٹلی انہوں نے بھی بڑے منصب ڈیوائیڈ کیے تھے، اور ان کے پاس تو گھڑ سوار بھی بہت سارے تھے۔ تو ان کا جو سپہ سالار اعظم تھا وہ تو تھا ابو سفیان، لیکن ان کے پاس جو گھوڑے تھے انہوں نے ان گھوڑوں کو ڈیوائیڈ کیا میمنہ اور میسرہ میں۔ تو جو میمنہ کے گھوڑے تھے، جو رائٹ ونگ کے گھوڑے تھے، ان کی کمان حضرت خالد ابن ولید کر رہے تھے، اور جو لیفٹ ونگ کے جو میسرہ کے گھوڑے تھے ان کی قیادت حضرت اکرمہ بن ابی جہل کر رہے تھے۔ ابھی تو مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ دونوں بعد میں مسلمان ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا، پھر اسی طرح انہوں نے بھی تیر انداز رکھے تھے، اور ان کا جو دستہ تھا اس کا کمانڈر عبداللہ بن ربیعہ کو مقرر کیا، اور جو پیدل لشکر تھا اس کا کمانڈر صفوان ابن امیہ کو، اور ایک روایت کے مطابق عمر ابن عاص کو، ان کو انہوں نے مقرر کیا۔ اور جو فلیگ شپ تھی وہ بنی عبد الدار میں طلحہ بن ابی طلحہ کو دی، اور ابو سفیان خود سے سالار اعظم تھا، تو اس نے جناب چکر لگا کے میمنہ، میسرہ، سینٹر کا جو لشکر تھا، اور علم بردار اور تیر افغن، ان سارے لوگوں کے پاس چکر لگا کے میک شور کیا کہ بھئی سب اپنی اپنی پوزیشنز پہ ہیں، اور سب کو اس نے جا کے انسٹرکشنز دیں۔ تو اس کو اب دیکھیں، ابو سفیان واز این ایکسٹریملی شارپ پرسن۔ اب آپ اس کو دیکھیں گے کہ جنگ کے شروع میں اس کی کیا حکمت عملی رہتی ہے، اور وہ کس طرح کوشش کرتا ہے کہ اپنی اس قوت کے باوجود ایک ایڈوانٹیج دلائی جا سکے اپنی فوج کو، تاکہ جنگ جلد از جلد ختم ہو جائے۔ کیونکہ ابو سفیان کا جو باپ تھا حرب، وہ بھی مکے کا ایک جنرل تھا،
کہ جب حرب فجار ہوئی تھی، جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was just a teenager، تو اس جنگ کا جو سپہ سالار اعظم تھا وہ ابو سفیان کا باپ حرب تھا، حرب بن امیہ. تو ان کو اس طرح کی چیزوں سے ایکسپوجر تھا بچپن سے. خیر، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے ایک اسٹریٹجی کی کہ آپ میدان جنگ میں بعد میں پہنچے اور کفار مکہ میدان جنگ میں پہلے پہنچے. اس کے باوجود آپ نے بڑی باریک بینی سے اور بڑی حکمت کے ساتھ ایک ایسا مقام چوز کیا جس سے آپ کو ایک ایڈوانٹیج ہو جائے، اسٹریٹجک ایڈوانٹیج ہو جائے، ایک پروٹیکشن ہو جائے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طرف تو پہاڑوں کی اوٹ لی، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایسا مقام چوز کیا جو اونچائی کی طرف ہو کہ اگر دشمن آپ کے اوپر کبھی حملہ کرنا چاہے تو چونکہ آپ اونچائی پہ ہوں گے تو دشمن کو پسپا کرنا آسان ہوگا. پھر بیک کی طرف سے جو ایک پوائنٹ تھا جہاں سے دشمن حملہ کر سکتا تھا، وہاں پہ آپ نے تیر اندازوں کو مقرر فرمایا، تو ایک طرح سے بیک سیکیور ہو گئی. اور وہ تیر انداز بھی اونچائی پر تھے. اور گھڑ سواروں کا بہترین جو ہے نا وہ روکنے کا طریقہ تیر انداز ہو سکتے ہیں، کیونکہ گھوڑا جو ہے نا وہ تیر سے بدکتا ہے. تو جو گھڑ سوار ہوتا ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے گھوڑوں کو بھی پروٹیکٹ کرے اور خود کو بھی پروٹیکٹ کرے کہ گھوڑا اس کو گرا نہ دے. اچھا، چونکہ عرب میں صحرا ہوتے تھے اس لیے یورپ کی طرح عرب میں گھوڑوں کو جو ہے نا وہ زریں نہیں پہنائی جاتی تھی. یورپ میں تو گھوڑوں پہ بھی آرمر وغیرہ لگایا جاتا تھا. ان کے گھوڑے ہوتے بھی بڑے اونچے پورے تھے، یہاں کے تو عربی گھوڑے چھوٹے ہوتے تھے. تو ان کو چاہ کے وہ سوئفٹلی میدان جنگ میں موو ہو سکیں ان پہ آرمر وارمر نہیں لگایا جاتا تھا، بڑا لائٹ رکھا جاتا تھا تاکہ موومنٹ میں آسانی ہو. تو اسی لیے تیروں سے اس کو بچانا گھڑ سوار کا کام ہوتا تھا. تو ادھر سے تو گھوڑے آ نہیں سکتے تھے کیونکہ وہاں تیر انداز تھے. اور یہاں سے مسلمانوں کو پہاڑوں نے روک رکھا تھا، اور جہاں تک ان کا کیمپ تھا وہ اونچائی پہ تھا تو اس کے لیے چڑھائی کرنی پڑتی. اور باقی تین طرف اتنے بڑے بڑے پہاڑ تھے کہ وہاں پہ سے تو آنا ناممکن تھا. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پوائنٹ چنا. اور ایک اور ایڈوانٹیج یہ تھا کہ اگر مسلمان غالب آ جائیں اور کفار مسلمانوں کے نرغے میں یا گھیرے میں آ جائیں تو تین طرف سے تو پہاڑوں نے گھیرا ہوا ہے، بس مسلمانوں کو ایک طرف سے ان کو اسکیپ کرنے نہیں دینا ہے. تو وہ بھی ایک ایڈوانٹیج تھا. تو کافی ایڈوانٹیجز کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لشکر کی تنظیم فرمائی. اچھا، مدینے میں ایک آدمی ہوا کرتا تھا عامر فاسق. یہ جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے قبل، مدینے آنے سے قبل، یہ عیسائی تھا اور بہت بڑا راہب تھا. اس نے دنیا سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لی تھی اور لوگوں سے کہتا تھا کہ ایک نبی امی نے آنا ہے اور جب وہ آئیں گے تو میں ان کے ہاتھ پر بیعت کروں گا اور میں مسلمان ہو جاؤں گا. تو اس کے کوئی 50 کے قریب حواری بھی ہو گئے تھے. تو جب حضرت آئے تو اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر دیا. تو اب اس نے کہا کہ یار اب تو کفار مکہ بالکل مدینے پہ آ گئے ہیں، تو اب میں جا کر ان کے ساتھ مل جاتا ہوں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا ہوں. تو یہ بھی اپنے 50 لوگوں کی ٹولی لے کے ابو سفیان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ بھئی اب ہم بھی آپ کے ساتھ مل کے جنگ لڑنا چاہتے ہیں. ابو سفیان نے کہا اہلاً و سہلاً، ٹھیک ہے تم بھی آ جاؤ. اس نے کہا میں ایک آپ کو رائے دیتا ہوں، چونکہ اب ہم یہاں پہ پہلے پہنچ گئے اور مسلمان ابھی تک پہنچے نہیں ہیں، تو ایسے کرتے ہیں کہ یہ جو میدان ہے نا اس کے اندر ہم جگہ جگہ بڑے بڑے گڑھے کھود کے اس کے اوپر گھاس ڈال دیتے ہیں. تو اب مسلمانوں کو تو نہیں پتا ہوگا کہ یہاں پہ گڑھے کھودے ہوئے ہیں، تو اب وہ آئیں گے تو اس میں گر جائیں گے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران جنگ جن گڑھوں میں گرے وہ اس بدبخت کی سازش تھی عامر فاسق کی کہ اس نے جو ہے وہ گڑھے کھدوا کے اس کے اوپر ایسے گھاس ڈلوا دی تھی کہ مسلمانوں کا غلطی سے پیر پڑے تو فوراً اندر کی طرف گر جائے. اچھا، اسی طرح ابو سفیان نے کیا کیا کہ جب وہ چکر لگا رہا تھا نا اپنے کیمپ کے، تو اب فلیگ بیرر جو ہوتا تھا وہ بڑی امپورٹنٹ پوزیشن ہوتی تھی. اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ اگر آپ کا فلیگ گر جائے تو یہ نشانی ہوتی تھی کہ آپ جنگ ہار گئے، کیونکہ جو لوگ دور لڑ رہے ہوتے تھے ان کی نظر اپنے فلیگ پر ہوتی تھی. اگر فلیگ کھڑا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم ابھی بھی میدان جنگ میں لڑ رہے ہیں. اور جیسے ہی فلیگ گر جائے اور اس کو کوئی اٹھانے والا نہ ہو تو وہ یہی سمجھتے تھے کہ ہاں اب ہمارے سینٹر پر بھی اٹیک ہو گیا ہے اور اب ہمارے پاؤں اکھڑ رہے ہیں، تو پھر وہ بھاگنا شروع کر دیتے تھے. اس لیے ابو سفیان wanted to make sure کہ جو فلیگ بیررز ہیں they are extremely strong at heart. اب ان کو ڈائریکٹ بولوں گا تو عجیب سی بات لگے گی، تو ابو سفیان نے نا انڈائریکٹلی طلحہ بن ابی طلحہ کو اپروچ کیا اور اس سے کہا کہ دیکھو بدر میں بھی تم لوگوں کے پاس فلیگ تھا اور ہمیں پتہ ہے بدر میں پھر ہمارا کیا حال ہوا.
اگر تو تم اس فلیگ کا حق ادا نہیں کر سکتے ہو تو ہمیں دے دو، ہم اس علم کا حق ادا کریں گے۔ بنو امیہ میں ابھی اتنا دم ہے کہ وہ سپہ سالاری کا حق بھی ادا کر سکتا ہے اور فلیگ بیرر بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ باتیں سن کے طلحہ بن ابی طلحہ کو تو جوش آ گیا۔ اس نے کہا دیکھو ابو سفیان، بات سنو، بنی عبدالدار کسی سے کم نہیں ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ بنو امیہ ہی ہیں جن کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ اس فلیگ کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ یہ جدی پشتی ہمارے پاس ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اس کے بعد جناب اس نے تمام اپنے گھر والوں کو جمع کیا، اپنے سارے بیٹوں کو جمع کیا، بھائیوں کو جمع کیا، اور جتنے خاندان کے مرد تھے ساروں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو کچھ ہو جائے یہ جھنڈا نہیں گرنا چاہیے۔ خیر ابو سفیان کا تو کام ہو گیا، یہی تو وہ چاہتا تھا کہ ان کو کسی طرح جوش آ جائے۔ اس لیے ابو سفیان نے جب اس کو چڑھایا نا تو وہ فوراً جوش میں آ گیا اور کہنے لگا کہ نحن نسلم الیک لواءنا، کیا ہم اپنا جھنڈا تمہارے حوالے کر دیں؟ ستعلموا اذا التقینا کیف نصنع، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ابھی جنگ شروع تو ہونے دو، پتہ چل جائے گا تمہیں کہ ہم کیسے اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ اب ابو سفیان نے ایک چال چلنی چاہیے۔ اس نے اوس اور خزرج کے جو سردار تھے ان کو پیغام بھیجا۔ اس نے کہا بھی دیکھو ہم تو مکے سے آئے ہیں مہاجرین مکہ سے لڑنے کے لیے، کیونکہ ہماری دشمنی تو ان سے ہے، ہماری آپ سے تو کوئی دشمنی ہے نہیں، تو اگر آپ چاہیں تو جنگ سے علیحدہ ہو جائیں، خام خواہ میں آپ کا بندہ مارا جائے گا۔ اس نے تو بڑی پلاننگ سے سوچا کہ میں مسلمانوں کو کسی طرح توڑ دوں کہ اوس و خزرج الگ ہو جائیں، مہاجرین تو ہیں ہی کتنے، بچیں گے کتنے، ان کو تو ہم آرام سے مار دیں گے۔ لیکن آگے بھی تو انصار تھے جنہوں نے محمد مصطفیٰ سے وعدے کیے تھے، انہوں نے بھی ابو سفیان کو کھرا کھرا جواب لکھ کے سنا دیا، تو ابو سفیان اس بارے میں بھی ناکام رہے۔ اس کے بعد جب یہ خبر ابو عامر فاسق کو پہنچی تو اس نے کہا ابو سفیان تم فکر نہ کرو، میں کم سے کم اوس کو تو توڑ سکتا ہوں، کیونکہ اوس میں میری پوزیشن وہی ہے جو خزرج میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی ہے۔ جس طرح خزرج والے اس کی بات مانتے ہیں اسی طرح اوس والے میری بات مانتے ہیں۔ تو جناب یہ ابو سفیان کے لشکر سے نکلا اور اوس کی طرف گیا اور ان کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ یا معشر الاوس انا ابو عامر، اے اوس کے لوگوں سنو، تم مجھے پہچانتے تو ہو، میں ابو عامر ہوں۔ اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس کو دیکھ کر اوس والے تو دوڑ پڑیں گے اس کی طرف، لیکن ہوا یہ کہ جب اس نے یہ بات کہی تو اوس کے سرداروں نے جواب دیا لا انعم اللہ بک عینا یا فاسق، اے فاسق، اے بدماش، خدا تیری آنکھوں کو کبھی ٹھنڈا نہ کرے، ہماری آنکھوں سے دور ہو جا۔ اب جب اس قسم کو اس کو جواب ملا اوس کی طرف سے تو وہ بھی شرمندہ ہو کے واپس ابو سفیان کی طرف آیا۔ تو ابو سفیان نے کہا ہاں تم اوس کو توڑ آئے ہو؟ کہنے لگا معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، بدبخت خود گمراہ ہوا تھا۔ تو بہرحال یہ پلاننگ تھی جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں فرمائی، اور قریش کے کفار نے جو پلاننگ فرمائی وہ بھی آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں۔ غزوہ احد کو ڈسکس کریں گے کہ بیٹل فیلڈ میں کیا ہوا۔ وما علینا الا البلاغ، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ غزوہ احد کو ڈسکس کریں گے کہ بیٹل فیلڈ میں کیا ہوا۔ وما علینا الا البلاغ، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔